जहन्नम में ज़्यादा होंगे। अल्लाह करे कि हमारी हर माँ हर बहन की हिफाजत फरमाए, वो दूसरी कौम की औरतें हो, अल्लाह हुजूर की किसी औरत को नहीं जन्नती बनाए। आयशा की बेटियां हैं, ये फातिमा की बेटियां हैं, ये इस्लाम की बेटियां हैं, ये हमारी माएँ हैं, ये हमारे बच्चों की माएँ हैं, ये हमारी इज्जत है, हमारी आबरू है। हम दिल की गहराइयों से हमारी माँ और बहनों को दुआ करते हैं, तुम भी ऐसे काम करो मेरी माएँ और बहनें कि मरने से पहले जन्नत की तुम्हें बशारत मिल जाए। तुम ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, दुनिया में ऐसे काम करो कि तुम जन्नत का नहीं, जन्नत तुम्हारा इंतजार करे। अल्लाह ताला की नेक बंदियों में से एक बंदी हजरत शाहवाना रहमतुल्लाहि अलैहा, जिसकी जिंदगी बड़ी गुनाहों में गुजरी। एक मर्तबा अल्लाह का कलाम रास्ते में गुजरते गुजरते इमाम साहब के घर से निकलने वाली आवाज अल्लाह के कलाम को सुनती है, वो भी मुताबिक आयत जिंदगी से टकराती है। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। आयत सुनती है, थर थर कांपती है, डर जाती है। बदलने का जब वक्त आता है तो कोई मौका हाथ से जाता नहीं। शाबाना दौड़ते दौड़ते घर आती है, दरवाजे दरीचे बंद करती है, गुस्ल से फारिग होकर बाहया लिबास पहनती है और मुसल्ला बिछा कर अल्लाह के दरबार में हाजिर हो जाती है और सजदे को जाकर दुआ करती है, इलाहुल आलमीन अब तक भटकती रही, अब आ गई, यहां से संभालना तेरा काम है। दिल से निकली दुआ, तड़प कर खुदा से मांगी, पलट कर जो रास्ते में आई सदाकत थी, सदाकत। अब अल्लाह ने उसको ऐसा पकड़ा, ऐसा पकड़ा, ऐसा पकड़ा, ऐसा पकड़ा कि सिर्फ पकड़ा ही नहीं, उसे माफ ही नहीं किया बल्कि अपनी विलायत से भी आरास्ता कर दिया। आबिदा शावाना, शावाना आबिदा, नाम नाम आबिदा नाम आता। अब ऐसी बदली कि पूरी जिंदगी रोजाना रोजा रखती थी, मौत तक कभी रात में सोई नहीं। कुरान की तिलावत, माफ तो अल्लाह ताला कर दिया, माफी का इजहार हो रहा है, दिल में अल्लाह का खौफ आ जाता है तो समझो कि अल्लाह माफ कर दिया। इबादतों की लज्जत मिलती है तो समझो कि अल्लाह माफ कर दिया। गुनाहों से बचते हैं तो समझो कि अल्लाह माफ कर दिया। सुन्नतों पर अमल शुरू हो जाता है तो समझो कि अल्लाह माफ कर दिया। अमल करके दिल चाहता है कि मेरे अमल पर किसी की नजर न पड़े तो समझो कि अल्लाह माफ कर दिया। गाने की आवाज बेजार लगती है और जब अजान होती है तो दिल बाग बाग होता है तो समझो कि तौबा कबूल हो गई। अब तक झूठ बोलते थे, डंडी मारते थे और धोखा देकर दौलत कमाना हुनर समझते थे। अब दिल धक धक कह रहा है नहीं 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 नहीं, समझो कि तौबा कबूल हो गई। शब बारात में तौबा कबूल हो गई, शब बारात में तौबा कबूल हो गई। शराब पीता था, नहीं अब दिल नहीं चाह रहा है, अब पानी भी सोच कर पी रहा है, समझो कि तौबा कबूल हो गई। हजरत शाबाना को इजहार हो गया कि ऐ शाबाना तुझे अल्लाह माफ ही नहीं किया, अल्लाह ने तुझे विलायत भी अता कर दिया। अब तेरे चर्चे जमीन और आसमान में हो रहे हैं। अब हजरत शाबाना इबादत करती थी और अपनी इबादत को छुपाती थी, कोई देखे ना। याद रखो मेरे दोस्तों, बीच में एक बात आ रही है, तुम अल्लाह की इबादत को छुपाओगे
اللہ تمہاری عبادت کا اظہار کرے گا. تم عبادت کا اظہار کرو گے تو پھر میرے دوستو ریا کے پاداش میں، دکھاوے کے پاداش میں کنگال بنا کر خبر سے اٹھائے گا اور جہنم کے حوالے کر دے گا. چھپانا، عبادت کو چھپانا، عبادت کو چھپانا، نہیں بولنا ہمیں یہ کرے، ہمیں نماز پڑھے، ہمیں قرآن پڑھے، ہمیں یہ کرے وہ کرے، نہیں بولنا ہمیں. سامان کو دیکھو 2 بجے اٹھیں گے، کی جی وہ پوری رات عبادت میں تھا، مسجد میں تھا، یہ بھی دکھاوت. گھر کو جا کر بول رہا فون آف کر دال، کون بھی آئے تو نہیں بولال. ابھی رویا نا، ابھی رویا نا، ابھی رویا نا. فون آف صحیح ہے، کون بھی آئے تو نہیں بول. پھر زندگی کا نیا کون شروع ہو رہا ہے. فجر نہیں، ظہر نہیں، کیا پوری رات دعا میں تھا، یہاں تھا، وہاں تھا. چھپاؤ اپنی عبادتوں کو، چھپاؤ. دیے تو بتانا بھی نہیں، ہمیں دیے، ہمیں دیے، ہمیں دیے بول کر. شابانہ عبادت کرتی تھی پوری پوری رات. معلوم ہے آپ کو روزانہ رات میں عورت ذات حضرت شابانہ روزانہ رات میں 400 رکعت نفل نماز پڑھتی تھی. 400 رکعت روز. 400 رکعت بھائی، 400 رکعت فرائض کے علاوہ، سنتوں کے علاوہ، واجبات کے علاوہ روزانہ 400 رکعت نماز پڑھتی تھی. 400 رکعت عورت، وہ بھی عورت. آج عشاء نہیں پڑھتی آپا، عشاء پڑھی تو سنت نہیں پڑھتی، واجب نہیں پڑھتی. جس رات کو حضرت شعبانہ کا انتقال ہوا، خدا کی قسم اس رات تمام اولیاء کا ایک ہی خواب تھا. تمہارا خواب الگ، میرا خواب الگ، میرا خواب الگ، الگ الگ خوابہ پڑھتے سو. خوابہ معلوم، خوابہ معلوم، جس میں سانپا بچھوا دکھتے، شیطانہ چڑیلا دکھتے. ایک آپا پوچھ رہی ہے مجھے، ابھی سفر میں تھا 8 دن یا 15 دن پہلے سفر میں تھا، میرے خواب میں بار بار سانس آ رہی نا. کیا حضرت قصہ کو ملک کو سانس خود پوچھ کئی کو آ رہی ملک کو سانس آ رہی ہے. میں پوچھا ہیں کی چلے گے کی نہیں حضرت انتقال ہو گئے تو بلاتے رہیں گے. بولا نہیں، ڈر جائیں گی بچی بول کو، یہاں مذاق سے بول ڈالیا سو. جس رات حضرت شعبانہ کا انتقال ہوا اس رات زمین کے تمام اولیاء کا ایک ہی خواب تھا. انہوں نے جو دیکھا انہوں نے وہی، انہوں نے جو دیکھا انہوں نے جو دیکھا انہوں نے جو دیکھا انہوں نے جو دیکھا انہوں نے. تمام اولیاء کا ایک ہی خواب. خواب کیا تھا؟ تمام اولیاء دیکھ رہے ہیں کہ جنت، اور جنت تو جنت ہے، جنت تو جنت ہے جس کے باغ بہار، زمین، ندیاں، وادیاں، محلات، ہوا، خوشبو، حوران، غلمان، فرشتے، جنت زبردست. دیکھے کبھی بھی جنت نہیں دیکھے، دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. نمبر کو 100 دکھتا، بیڑیاں پی کو 100، باٹلا مار کو 100، دانیاں منڈا کو 100، یوٹیوب دیکھ کو 100. جنت اتنی آسانی سے جنت نہیں دکھتی میرے پیارو دوستو. منزل پار کرو ہر چیز نظر آ جائے گی. منزل سے پہلے کچھ نظر نہیں آتا.
بلکہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں گنہگاروں کا اچھا خواب دیکھنا بھی فتنہ ہے۔ کیا بات ہے مولانا، آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، گنہگاروں کا بڑے بڑے خواب دیکھنا بھی فتنہ ہے۔ دیکھا تو الٹا ہاتھ بھی پھسل رہا ہے، خواب میں مدینہ دیکھے تو کیا حضرت، دو ہی چیزیں ہو سکتی ہے مدینہ دیکھنے کی، یا تو مدینے والا کہہ رہا ہے میری سنت پر عمل کر، یا نہیں تو خواب ایک فریب ہو سکتا ہے، کیونکہ جو دیکھتے وہ خواب نہیں ہوتا، کبھی خواب اچھا دکھتا تعبیر خراب ہوتی، کبھی خواب خراب رہتا تعبیر اچھی ہوتی۔ کبھی خواب اچھا دکھتا تعبیر خراب، کبھی خواب برا رہتا تعبیر اچھی۔ وقت نہیں ہے، ذہن میں 7-8 خواب ہے میرے، اس وقت میں بیان کر سکتا ہوں، کبھی انشاءاللہ تعالی بیان کروں، ہر خواب پر بھروسہ نہیں کر سکتے، ہر خواب پر بھروسہ نہیں کر سکتے، خواب خواب ہی ہے۔ لیکن جب حضرت شاہوانہ کا انتقال ہوا تو تب زمین کے تمام اولیاء کا ایک ہی خواب تھا، سب کو ایک ہی خواب پڑا، اور خواب دیکھتے کیا کہ جنت ہے، اور جنت کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ آج اور زیادہ جنت کو سجاؤ۔ توبہ کرے تو ایسی کرنا، توبہ کرے تو ایسی کرنا پیارو، توبہ کرے تو ایسی کرنا، معاف کر لے بول کر خطرہ آنکھ سے نکل کر زمین میں گرنے سے پہلے اللہ فرما دے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، اس کے بعد زندگی ایسی بن جائے کہ سارے اولیاء کی مجلسوں میں اس بدلے ہوئے گنہگار کے چرچے ہو۔ توبہ کرے تو ایسی کرنا، خالی کلے مار لینے کا نام توبہ نہیں، ٹکر مارنے کا نام روزہ نہیں، معاف کرنا نماز نہیں، بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں، مکے مدینے کو جا کر آنے کا نام حج نہیں، حج ہی ایک الگ چیز ہے، روزہ ہی ایک الگ چیز ہے، نماز ہی ایک الگ چیز ہے، توبہ ہی ایک الگ چیز ہے۔ اس کے بعد بدل گئے تو سمجھو کہ وہ عبادت ہے، بدلے نہیں تو سمجھو کہ ایک دھوکہ ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ارے آئی نہیں آئی ہے؟ جو عمل تم کرتے ہو میں کرتا ہوں، اس کے بعد اگر ہم بدل گئے تو سمجھو کہ وہ عبادت ہے، عمل کرنے کے بعد اگر نہیں بدلے تو سمجھو کہ ایک دھوکہ ہے، دھوکہ دھوکہ۔ ایسے توبہ کرو، ایسی نمازیں پڑھو، ایسا حج کرو، ایسے عمرے کرو، ایسی تلاوت کرو، اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادت سے خوش ہو کر ہم کو بدل دے۔ نمازاں بھی اچھی پڑھو، بولنا چاہتا تھا پھر بھی آ گئی، نمازاں سیکھو میرے نوجوانوں، نمازاں سیکھو۔ ایک جگہ گیا تھا مسجد میں، اتفاق سے پیچھے نماز جماعت ہو گئی تھی، پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، نماز سے فارغ ہو کر بیٹھ ہی گیا تھا، 5-10 منٹ کے بعد اس مسجد سے باہر مجھے نکلنا تھا، تو میں نے دیکھا کہ تقریباً جتنے لوگ نماز پڑھ رہے تھے وہ شریعت کے اصولوں کے خلاف پڑھ رہے تھے۔ نماز سیکھو، میں لکیر کا فقیر نہیں کہ جو موقع ہو اس جو وقت ہو اس وقت پر بات کروں، میں جو ضرورت ہے اس پر بات کرتا ہوں۔ نماز سیکھو، نماز سیکھو، نماز سیکھو۔ ایک رات جاگ لیے، 2 رات جاگ لیے، کل روزہ رکھ لیے تو نہیں، نماز سیکھو، نماز سیکھو، ایسی نماز سیکھو کہ تمہارے سجدوں پر خدا کو پیار آ جائے۔ کل صبح ہی سے سیکھنا شروع کر دو۔ تمہیں موبائل کو جتنا وقت دیتے نا اس میں سے ایک 10% وقت کو ستوی مولی صاحب کے پاس جا کو حضرت ذرا نماز سکھاؤ حضرت بول کر بولو، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں۔
عورتیں بھی سن رہی ہیں اور آئندہ چل کر سنیں گی. گزارش ہے کہ تمہیں بھی اپنی نماز کو سدھارو. تمہارے گھر کے پریشانیاں تمہارے نماز چھوڑنے کی وجہ سے نہیں، نماز غلط پڑھنے کی وجہ سے آ رہی ہے. چھوڑنے کا تو عذاب بہت بڑا ہے، نماز غلط پڑھنے کی وجہ سے. اتنی فاش پڑھتی نماز فیجی، دودھ گرم کرنے رکھ ڈال کاکو مدثر، 4 رکعت ختم ہو جاتی، دودھ ابلتا نہیں. کتنی فاش سمجھی. اسے بدلے نہیں سم لگا. میں صاف بات کرتا ہوں، کتنے ہمارے دعوت کے ساتھی ہیں آج تک ان کی نمازیں صحیح نہیں ہوئی. کھڑنا نہیں آتا، ہاتھ بننا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، رکوع کرنا نہیں آتا، سجدہ کرنا نہیں آتا، قاعدہ کرنا نہیں آتا، سلام پھیرنا نہیں، سلام تشہد میں انگلی اٹھانا نہیں آتا، رکوع میں ہاتھ رکھنا نہیں آتا، قاعدے میں ہاتھ رکھنا نہیں آتا، نماز میں دیکھنا نہیں آتا. اسے بدلے نہیں. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر کی چوٹ سے. بولو رے با کہتی بھی تھگے کی، تھگے کا تو بولو دعا کر ڈالتا ہوں. یہ کیا میں نہیں تمہیں تھکے تو بھی 5 بجے تک چھوڑتا نہیں ہے. آج کل تو مولانا مجھے تقریر کی بھوک لگی ہے، میری ضرورت کے لیے نہیں، آپ کی ضرورت کے لیے. 2 گھنٹے تو اللہ کی عطا ہے کہ میرے مقدمے میں ختم ہو جا رہے ہیں. حالات ایسے سخت ہیں، حالات ایسے سخت ہیں. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر کی چوٹ سے. پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، صدیاں گزر گئی. سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، صدیاں گزر گئی. دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، وہ سجدہ تلاش کر. سیکھیں گے نماز؟ کون کون سیکھیں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سیکھو، ہمارے غلطیاں پکڑو نکو. ذرا نماز سیکھ جاتا مولوی صاحبوں کے پیچھے پڑ جاتا. حضرت نماز میں بار بار کھجاتی، کھجلی ہے کھجاتی رہے بابا، نہیں تو بولنا کیا نماز پڑھ رہا ہوں میں، ذرا کھجا بول کو. نہیں ان کو کاٹتا سو مچھر دیکھو تو جا کو کھجاتا کیا. سیکھو نماز، لیکن مولوی صاحبوں کو سکھاؤ ان کو. اللہ اکبر. پورے اولیاء نے ایک خواب دیکھا، ایک خواب. جنت سواری جا رہی ہے، مزید اللہ کا حکم، سوارو جنت سوارو، سوارو جنت سوارو. فرشتے ڈیکوریشن میں لگے ہوئے ہیں. اولیاء کی ارواح بھی وہاں داخل ہے. پوچھ رہے کیا بات ہے کہ آج جنت سواری جا رہی ہے؟ پہلے سے جنت حسین ہے، آج مزید اضافہ کس بات کا؟ کسی فرشتے سے پوچھتے ہیں اولیاء کی ارواح، تو فرشتے نے کہا ہم کو بھی معلوم نہیں، اللہ کا حکم آیا. ہم اللہ کو کئی کو کدھر کہاں پوچھتے نہیں، اللہ جو بولتا کرتے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک.
اللہ بولے کرداتی ہوتا کئی کو کدھر کیا فائدہ کیا نقصان کیا بھی ہمیں پوچھتے نہیں. تمہیں پوچھ رہی ہمیں بھی اللہ سے پوچھتے ہیں. اللہ سے پوچھا فرشتہ تو جواب لے کر آیا. تو فرشتہ اولیاء کو جواب دیتا ہے کہ شعوانہ کی روح آ رہی ہے, استقبال میں جنت سجائی جا رہی ہے. سبحان اللہ. 400 رکعت نماز پڑھتی تھی, آج پڑھ لے کو ہے کہ گھر میں, سو لے کو ہے کہ گھر میں, باتاں کر لے کو ہے کہ معلوم نہیں. آپا کو ایسے موقع میں سب سے زیادہ مزہ غیبت میں ملتا تھا. جہنم میں آقا نے مردوں سے زیادہ عورتوں کو دیکھا, جنت میں امیروں سے زیادہ غریبوں کو دیکھا. پٹھان صاحب کو بیوی نے کہا کئی کو جہنم میں عورتیں زیادہ ناشکری کی وجہ سے, تکفرن باللہ و تکفرن العشیر. بیٹھ جاؤ بھائی. تکفرن باللہ و تکفرن العشیر, اللہ کی بھی نافرمانی کرتی, شوہر کی بھی نافرمانی کرتی. نہیں کرنا. اچھا شوہر کو بولی کانتے بھی پھرانے بلا لکو گئے کیا؟ بیگم تیار ہو جاؤ, ہم آپ کو آج سیر کے لیے بلا لے کر جائیں گے. بیوی 2 گھنٹے میک اپ کری, بیگم ٹائم ہو رہا ہے, آ رہی ہوں. تیار ہو گئے 5 منٹ میک اپ کے وقت, 5 منٹ میں 2 گھنٹے کی برکت. آ رہی ہوں ہوگا 2 گھنٹے یہ بولنے کو رہتی, آ رہی ہوں ہوگا. ارے کیا جی اتر رہوں. کیا کیا معلوم ہے نا یہ مولوی کو. بڑے بڑے اللہ کے نیک اولیاء اور علماء میں میرے سکا ایک حالات دیکھا ہوا بھی ہونا کہ نہیں ہونا. آ رہی ہوں ہوگا ذرا. ارے کیا جی اتر رہوں. 12 سیڑھیاں اتر رہوں بول کو 20 منٹ. کتنے تو اترتی ہے نا. آخر کو بیٹھی جورو, انہیں گاڑی چلایا, اسپیڈ چلے, کوئی نہیں بھی سو. کہاں جا رہی سو؟ آج عجیب نئی جگہ بلا لے کر جاتا ہوں. ارے بولو نا جی کہاں جا رہی سو جی. ارے چپ کے بیٹھو جی تم. آخر بلا لے کو میسور روڈ کو آیا. گیٹ کے سامنے کھڑ جا کو ہارن ماریا. آکو نہیں نا عورت آتے, نہیں نا عورت آتے کہ قبرستان میں, مجھے معلوم نہیں ہے قبرستان میں, لیکن گیٹ کے پاس دیکھو جھاک کو دیکھے تو قبرستان. ارے یہاں کیا جی پارکنگ کر رہی کیا؟ پارکنگ نہیں, اترو 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 اترو, پھریں گے یہاں. ارے یہاں پھرنے کی جگہ, احمق, یہاں آنے کے لیے تو لوگ مرتے ہیں. تجھے تو میں زندگی میں لے کر آ رہا ہوں قبرستان بھائی. آج ایک دن آگا, ایک دن آگا, رات کے 1 بجے آ رہا ہے. کہاں جا رہی جی؟ قبرستان گزاروں. آج یہ جملہ بڑا اچھا لگتا, صحیح لگتا, صبا کو نہیں لگتا اچھا. آج ایک ہی دن لگتا. سو کہاں جا رہی جی؟ قبرستان کو. 1 بجے جا رہا ہے ہمت سے ارتغل کا کیا کہ بنلے کو 3 بٹھا لے کو کٹا مار لے کر آ رہا ہے. ہاتھ میں 100 گرام کے پھول کی پاکٹ سیدھا لے کر آتا. صبح کو وہ 12 بجے 1 راؤنڈ مارنا, ماں 1 بجے 1 راؤنڈ مارنا نہیں مارتا.
आज लाइटा पूरे कब्रस्तान में लाइटा डाले ही, फूल के गाड़ियाँ खड़े ही, वाह 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 वाह, लूलू माल का गलाटा है। क्या अजीज भाई, लूलू माल का गलाटा है। डर आज तुम्हारी हिम्मत से, मैं हूं मेरी हिम्मत से। वह जाता डरता उजाला रहा, तुम्हें डरने की जगह। मुदस्सिर है बोल को मैं हिम्मत से हूं, मैं हूं बोल को मुदस्सिर हिम्मत से है। सवा जाओ ना साहब, रात दिया अल्लाह कई को कर रही क्या, ये बताना चाहता था मैं। खुश नसीब है आप, लेकिन फिर भी तुम्हारी खुश नसीबी पर लोगों को इख्तिलाफ है, तुम्हारे जागने पर लोगों को इख्तिलाफ है। लोगों को क्या कुछ अजीब व गरीब उलमा को इख्तिलाफ है। क्या पढ़े भाई मेरे, मैं किसी बड़पन को सामने रखकर नहीं कहता। क्या मुक़द्दस रातों को आने की अल्लाह से मैं आज मैं खास तौर पर अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह मोबाइल को ख़त्म कर दे, नहीं तो कम से कम व्हाट्सएप को और एक क्या था वो इंस्टाग्राम नहीं, टेलीग्राम को, व्हाट्सएप को ख़त्म कर दे। इतनी ज़िंदगी इसके बगैर चलेगी, अब एक 100-150 साल नहीं चलेंगे। शाबान की 15 तारीख आने से पहले मौलाना अल्लाह अकबर पूरे फतवे आ जाते हैं, पूरे उलमा आ जाते हैं। मैं बेअदबी नहीं कर रहा हूँ, मैं उलमा का बहुत अदब करता हूँ। वो हमारे सरों के ताज है, वो हमारे इमाम है, हमारे अइम्मा है, हमारे मुदर्रिसीन है, हमारे मुअल्लिमीन है, और पूरी इंसानियत का मगज और रूह है। लेकिन मुझे एक बात खटकती है कि भाई ये खामखा जो मसले पहले हल हो चुके हैं और उस पर उलमा के फतवे आ चुके हैं, तो फिर आज इन फतवों को पेश करके फिर क्या पैगाम देना चाहते हैं। और ऐसे उलमा में बात पहुंचाना चाहता हूं कि क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे व्हाट्सएप पर सिर्फ मुसलमानों की नजर है, हमारी हर हालत पर दुश्मनों की नजर है। इस किस्म के इख्तिलाफात को बार बार वायरल करते रहेंगे तो मौलाना आप बड़े हैं, आप भी आलिम दीन दीगर उलमा बैठे हैं, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर इस किस्म के इख्तिलाफात को पैदा करके उम्मत में शक और शुबह को पैदा कर देंगे तो दुश्मन क्या समझेंगे कि पूरा इस्लाम इख्तिलाफ के नरगे में है। करेंगे नहीं करेंगे? साबितीच नहीं, साबितीच नहीं, साबितीच नहीं। और एक मौलाना का बयान सुना पड़ोसी मुल्क के, अच्छे ही भाई अदब करते हैं, लेकिन जो आया जहन में बोल दे कि आज अच्छा खाना नहीं करते, आज अच्छा पहनना नहीं करते। फिर मैकेनिक के दुकान को जाको, नहीं तो पंचर डाल देना दुकान में जाको, आज तेरी खमीस मुझे दे, बोल को मैं तेल लगाना था। अच्छा खाना नहीं कहते, ठीक है, तो अच्छा पका कर खाना और अच्छे कपड़े पहनना ईद के लिए होते हैं, त्योहार के लिए होते हैं। ये त्योहार हैच नहीं कहते। फिर गैरों की नजर है साहब, कौन कहता है? हदीस से साबित नहीं है। आज की रात मुझे 10-12 मिनट दे दीजिए, मैं आपका जहन साफ करूं और उन लोगों तक बात पहुंचा दूं। कौन कहता है कि आज की रात साबित नहीं है? हदीस की 6 बड़ी किताबें हैं, उसमें से 2 किताबों के अंदर रिवायत मौजूद है शाबान की 15 तारीख को। क्या ये उलमा नहीं पढ़े? हदीस की एक किताब है इब्ने माजा, उसके अंदर रिवायत मौजूद है आज की फजीलत की रात। तिरमिजी एक हदीस की किताब है, उसके अंदर रिवायत मौजूद है। फिर साबित नहीं कैसे बोल दिया आप? हमारे उलमाए देवबंद अकाबिर हमारे लिए मजबूत दलील है। खुद हमारे उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कितनी दलीलें पेश की हैं और साफ कह रहे हैं कि हदीस में नहीं है, हदीस में नहीं है। क्या नहीं है वो बोलो। रात की फजीलत है, रात के खियाम का हुक्म है, दिन का रोजा है, मगफिरत का वादा है,
आसमान अव्वल में अल्लाह तबारक व ताला के तशरीफ लाने की रिवायत है, खुद अल्लाह की तरफ से ऐलानात है, अला मिन मुस्तगफिरिन अला मिन मुस्तरज़िकिन, क्या नहीं है। हाँ, एक बात है, ये अहादीस सही है कि ज़ईफ है, ये हदीसें सही है कि ज़ईफ है, इस पर एतराज पैदा होता है। ये है मसला। लेकिन हदीस के बारे में, ये जो आज की रात की फजीलत है, इसके बारे में तो साफ साफ कहना पड़ता है सही हदीस नहीं है, लेकिन ज़ईफ हदीस तो है। लेकिन हदीस मौजू नहीं है। अब मैं कैसा समझाऊं आपको, सही किसे बोलते, ज़ईफ किसे बोलते, मौजू किसे बोलते? समझो। तमाम मुहद्दिसीन का, फुक़हा का इस बात पर इत्तेफाक है कि ज़ईफ हदीस से अगर मसला निकलता है तो सही हदीस के मसले को तरजीह दो। समझ में आई बात? जर्रा नींद को भगाओ, जरा साथ दो प्यारो। ज़ईफ हदीस से मसला निकलता है और उसी उन्वान का सही हदीस से मसला निकलता है, तो उस सूरत में रिस्पांस, तरजीह, फैसला सही हदीस को दो। और सही हदीस के किसी हुक्म और फजीलत और ज़ईफ हदीस के किसी हुक्म और फजीलत के दरमियान में टक्कर आ जाए तो तब भी रिस्पांस और तरजीह सही हदीस को दो। आई बात समझ में? किसे किसे आई? आई? समझो। सही हदीस किसे बोलते? एक सवाल तो मैं कर रही, वो भी बोल डालता हूँ। हदीस नकल करने वाले जितने लोग ही वो सब के सब 100% मुत्तकी होना, उनको सही हदीस बोलते। अब तो समझ में आ गई रहेंगी ना? आई प्यारे? आई? हदीस नकल करने वाले जितने लोग रहते हैं हुजूर से, सहाबी, सहाबी से ताबी, ताबी से तबे ताबी, उनसे उन्हू, उनसे उन्हू, उनसे उन्हू, उनसे उन्हू, जो नकल कर ले को किताब लिखने वाले जो साहब ही, उन तक जितने लोग आए ही, सहाबी को छोड़कर बाद वाले लोगों से लेकर इनके हजरत तक जितने लोग आए ही, वो सबके सब 100% मुत्तकी रहना, वो रिवायत सही होगा। एक रिवायत मिसाल के तौर पर इनसे इनू, इनसे इनू, इनसे इनू, इनसे इनू नकल करेगी। इनू भी 100% मुत्तकी रहना, खाने में, पीने में, नमाज में, जुबान में, निगाह में 100% मुत्तकी रहना। इनू भी वैसे रहना, इनू भी वैसे रहना, इनू भी वैसे रहना, इनू भी वैसे रहना, उसे बोलते सही हदीस। राइट, ये पक्की बात, ये समझ में आई? अरे कॉलेजा पढ़ रही, इतने अच्छे अच्छे चीजें पढ़ रही, हमारे बातें समझ में नहीं आ रही क्या? आ रहे। अब सही हदीस, अब जितने रावी होते हैं हदीस नकल करने वाले, जितने मौली सबाही, जितने मुहद्दिस, सबके सब 100% मुत्तकी परहेजगार रहना, कौन भी भूल को भी झूठ बोल को नहीं रहना, और उनको जहन में भुलाट भी नहीं रहना, उन इंसानों को क्या जानवरों को भी धोखा दे को नहीं रहना। ऐसा पकड़ सब, इसीलिए मैं बोला 100% मुत्तकी रहना। हदीस नकल करने वाले जितने लोग रहते हैं वो तमाम के तमाम अच्छे 100% मुत्तकी परहेजगार रहे, उनसे कभी भूल तक नहीं हुई है, तो वो हदीस क्या होती? सही होती। अभी हदीस नकल करने वालों में एक आदमी तो भी खुदा ना खास्ता ऐसा जिसके अखलाक पर दूसरे उलमा कुछ फतवा लगा दिए, जिनके भुलाट पर दूसरे उलमा कुछ फतवा दे दिए, तो अब वो रिवायत क्या हो जाती? ज़ईफ हो जाती। वो हदीस। अच्छा, अगर कोई मसला ज़ईफ हदीस से निकलता है और एक मसला सही हदीस से निकलता है, दोनों में टक्कर आ गई, सही हदीस का पावर ज्यादा होता है, सही हदीस के मसले को कबूल करो।
ایک ہی کو بولوں بولے تو ہو سکتا کہ اس عاجز کی بات ان علماء تک چلے جائے. چپ کے دماغ خراب کر لگو رہنا نہیں. یہ واٹس ایپ آگا ایک نئی بات ہمیں وائرل کریں گے کہ اس لیے کہ ایک راز معلوم ہوا مجھے, یوٹیوب میں جتنا بیان وائرل ہوتا اتنا پیسہ آتا کتے. ایک نئی بات چھوڑیں گے, لوگ دیکھیں گے, منی انکمنگ. چپ کے دماغ خراب کرنا نہیں. جو چیز خراب ہے اسے روکو. قبرستانوں میں غلط کام ہو رہا ہے روکو. ویلنگ چل رہی ہے روکو. غلط عقیدے آ رہے ہیں روکو. اصل چیز کو روکو. آقا فرمائے دودھ میں مکھی گر گئی, مکھی کو پھینکو, دودھ کو پھینکو نکو. اب شادی میں بھی کتنے کی رسمہ رواجہ ہو رہے ہیں. رسمہ رواجہ روک کی شادی روکنا. شادی میں ہلدی ہوتی, شادی میں رود کا رسم ہوتا, شادی میں پان کا رسم ہوتا, اینک کا رسم ہوتا, یہ سب غلط کام ہے. شادی تو روک ڈالو کو بول کر بولے تو نوشوں سے کون بچیں گا. صاحب بولے قبرستانوں میں جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. اونٹ ڈالنے کا جو کام ہو رہا غلط ہو رہا ہے. یہ کھانا پکا کو کھانا نہیں, کپڑے پہننا نہیں, یہ سب کیا بات ہے. یہ تو ایک شریعت کے ساتھ مذاق ہو گیا. خوشی کے موقع پر اچھا کھانا کا کہیں نہیں. الطعام للسرور, فقہا یہ اصول بتا دیے. کھانا خوشی کے لیے, خوشی کا موقع ہے. آج اللہ سے جا کر بات کرنا ہے, آج اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے, آج آفر کی رات ہے, اللہ کے پاس معافی مانگنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو معاف کریں گے. اللہ کے پاس جانا ہے, ذرا اچھے کپڑے بن کو ظاہر سجا کو جانا. اللہ سے بولنا اللہ ہمیں ظاہر سجا کر آئے ہیں تو باطن سجا دے. ہو گئی بات, سمجھ میں آ گئی. صحیح حدیث سے ایک مسئلہ نکلا, ضعیف حدیث مسئلہ نکلا. مسئلہ نکلیا تو صحیح حدیث کو ترجیح دیو. صحیح حدیث میں اس بات کا ذکر تک نہیں ہے, لیکن وہ بات صرف ضعیف حدیث میں ہے, تو اسے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ ٹکر کو نہیں ہے نا وہاں. اب یہ اصل. اور ایک بات بتاتا ہوں, سمجھ سکتے ہیں تمہیں سمجھ سکتے ہی مجھے معلوم تمہیں اشارہ. ایک ہے مسائل, ایک ہے فضائل. نوٹ, مسائل میں بہت احتیاط کرو, فضائل میں احتیاط نہیں, اتنی احتیاط نہیں. فضائل یہ کام کرے تو اللہ 1,00,000 نیکیاں دیتی, دے سکتے ہیں کسی حدیث میں. اور حدیث کی کتابوں میں آج کی رات کے بارے میں جو باتیں آئے, مسائل کے باتیں نہیں, فضائل کے باتیں آئے ہیں. کون سے باتیں آئے؟ فضائل. بھائی آپ لوگ آج کی رات جاگو, ابھی بڑا مجمع ہے اور ہزاروں مسجدوں میں مجمع بیٹھا ہوا ہے. کیا یہ دین کی بات سننا عبادت نہیں؟ بالکل. مسجد میں بیٹھنا عبادت نہیں؟ ارے میں گنہگار صاحب, دوسرے مسجدوں میں جو علماء بیان کر رہے ہیں ان کا دیدار کرنا عبادت نہیں؟ اور حدیث میں بھی وہی ہے. تو آج رات اب اگر ہمیں یہ بھی کر لے کر نہیں بیٹھے رہے تو پورے شیواجی نگر میں عمرے میں رنگے. تو شیواجی نگر کی چا کا درجہ زمزم کے قریب سمجھتے سو لوگ, سموسے کا درجہ کھجور کے قریب سمجھتے سو. رات جگنے والی راتا میں شیواجی نگر کو جا کر آئے تو جگہ سکا دکھتا سو گتے ہی سے. بالکل غلط بات ہے میرے دوستوں, بالکل غلط بات ہے. میں کتنی باتیں بتاؤں آپ کو, ہمارے علماء فرمائے کہیں بھی ثابت نہیں, کہیں بھی ثابت نہیں. ایسا بول دیتے ہیں کہ پورے کتابہ کو کھنگال کو انہوں پانی پی لیے.
وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے سے کوئی جاننے والا بڑا ہوتا ہے، ہر عالم سے بڑا کوئی عالم ہوتا۔ ایسا بول دیتے مولانا کہ انہوں پورے کتابیں پڑھ لیے ہیں، شاید ابو حنیفہ بھی ہوتے تو ان کے شاگرد ہوتے۔ دوسرے سب مولوی صاحبہ مدرسوں کی شکل میں کھیتی باڑی کا کام کر کے آئے، بالکل غلط پیارو۔ میں بتا دوں آپ کو کتنے محدثین اور علماء ہیں، ہمارے اپنے علماء۔ حضرت حکیم امت شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 15 تاریخ کا روزہ مستحب ہے۔ تھانوی تو بڑے باریک آدمی تھے، بھی باریک انہوں، شکل و صورت اور جسامت کے اعتبار سے بھی باریک تھے اور مسائل میں بھی محتاط تھے۔ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں شب برات کے دن کا روزہ اور عید الفطر کے بعد 6 روزے مستحب ہے۔ فتاوی عزیزیہ، یہ سب پاگل لوگ تھے جن کو وہ حدیثہ نہیں ملی جو ان علماء کو ملی ہے۔ حضرت مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں 15ویں تاریخ شعبان کا روزہ مستحب ہے، اگر کوئی رکھے تو ثواب، نہیں رکھے تو کوئی حرج نہیں۔ آج کی رات بھی فضیلت میں وہی، جاگ کر نماز پڑھے، دین کی بات سنے، دعا کرے تو اچھا ہے، نہیں کرے تو کوئی حرج نہیں۔ ایک موقع ملا آپ کو اللہ سے مانگنے کا، وہ آپ کھو دیے، اتنا ہی ہوگا۔ اور حضرت مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب کا جو قول ہے وہ فتاوی دارالعلوم دیوبند کے اندر لکھا ہوا ہے۔ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 15ویں شعبان کو نفل روزہ رکھا جائے۔ ثابت نہیں بول کر کل ایک دن رہتا سو روزہ، اس کے روزے بھی غارت کر کے چھوڑو۔ توبہ 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 توبہ۔ مولانا عاشق الہی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں روزے رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے، اس لیے 15ویں تاریخ کا روزہ بھی اس کے عموم میں داخل ہے۔ یہ مہینہ بڑی کثرت سے روزہ رکھتے تھے، 20 پر 7 شعبان تک اللہ کے رسول مسلسل روزہ رکھتے تھے، 20 پر 8 20 پر 9 کو نہیں رکھتے تھے، کیونکہ پھر سے رمضان کا روزہ شروع ہونے والا ہے۔ اب یہ 2 دن بھی اگر روزہ رکھیں گے تو رمضان کے روزوں میں نقاہت کمزوری آ جائے گی، اس لیے اللہ کے رسول بیچ میں 2 دن چھوڑتے تھے، کیونکہ رجب کا مہینہ بھی فضیلت کا، شعبان کا مہینہ بھی فضیلت کا، رمضان کا مہینہ بھی فضیلت کا۔ رمضان تو روزوں کا ہے، یہ 2 مہینے بھی فضیلت کے ہیں، اور ان 2 مہینوں میں کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ تو خرچ تفصیل پہ جانا نہیں ہے، آخر بات بتا دیتا ہوں۔ حضرت پیران پیر محبوب سبحانی آج کی رات کی فضیلت کے زبردست خائی پیران پیر، انہوں بھی حدیث نقل کرتے سو، اپنا قول نقل نہیں کرتے۔ غنیت الطالبین اٹھا کر دیکھو، انہوں بھی نقل کرتے تو اللہ کے رسول کے دن۔ اب عام طور پر کیا کہتے ہیں یہ صوفی لوگ جو حدیث بیان کرتے ہیں اکثر جھوٹی حدیثیں ہوتے ہیں بول کر بول دیتے ہیں۔ میں بھی اپنے اساتذہ کی جوتیوں کو پالش کیا ہوں، صاف کیا ہوں، سیدھی کیا ہوں، میرے اساتذہ کی دعائیں بھی الحمدللہ میرے نصیب اور میرے مقدر کو لگے ہیں۔ میں ایک بات اولیاء اللہ کی روایتوں کو کہتا ہوں، اور بھی تفصیل ہے پھر کبھی آپ کے سامنے عرض کروں گا، یا بہت جلد اس سلسلے میں ایک ویڈیو بنا کر انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ وائرل کروں گا۔ اور اس کا مقصد میرا پیسہ کمانا نہیں ہے، حق کو پہنچانا ہے، کیونکہ ابھی میں نے پیسے کمانے کی بات کی، سامنے والا بھی میرے بارے میں وہ بول سکتا ہے، لیکن میرا وہ مقصد نہیں ہے۔ میں بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ تمام باتوں کو، لیکن یہ بات بتا دیتا ہوں۔ یہ ایک ہے اصحاب ظواہر محدثین، جو کیا کرتے ہیں آنکھوں سے دیکھ کر حدیث کو پرکھتے ہیں۔ ایک ہے اولیاء اللہ، وہ آنکھوں سے نہیں دیکھتے، دل سے دیکھتے ہیں۔ اور پیران پیر کی ولایت میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ ایک ولی کے سامنے ایک جھوٹا آدمی آ کر حضور سے جوڑ کر حدیث بیان کرتا ہے، وہ ولی کو اللہ نے ولایت اور فراست اور کرامت عطا کیا ہے، اسے اتنا بھی نہیں معلوم ہوگا کہ سامنے بولنے والا سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے کہ بول کو۔ میں تو کہتا ہوں کہ محدثین جتنا ظاہر کو سامنے رکھ کر پرکھتے ہیں، اولیاء اس سے زیادہ باطن کو سامنے رکھ کر پرکھتے ہیں۔ محدث اگر برداشت بھی کر لے کمی پیشی،
لیکن ولی برداشت نہیں کر سکتا۔ محدث کی نگاہ ظاہر پر جاتی ہے لیکن ولی کی نگاہ باطن پر جاتی ہے، اور پیران پیر کا حوالے کو ضعیف قرار دیتے ہیں، موضوع قرار دیتے ہیں۔ بالکل غلط بات ہے۔ آج کی رات بڑی فضیلت والی رات ہے، کل کا دن بڑا مقدس دن ہے، زبردستی نہیں ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ آپ چاہے تو روزہ رکھو، چاہے تو نہ رکھو، نہیں رکھنا بول کر نہیں ہے۔ اب کئی صحابی 3 ہو گئے، 3:45 تک دعا ہوگی، گھر کو گئے تک 4 ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد رات کا جو بریانی، خشخا، خورما، مرغی، فالودہ، میٹھا کھانا، منہ میں پانی آ رہا ہے نہیں؟ جا کو سحری خوب کر لیو، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھو۔ سمجھ میں یہ بات؟ روزے دار کے لیے فجر کی نماز کی جلدی کی گنجائش فقہا نے، فجر کی نماز پڑھ لو، تھوڑے بہت وظیفے کرنا ہے تو کرو، پھر اس بعد اطمینان سے سوئے سکا سو، مرے سکا سونو کو۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اس کے بعد ظہر سے پہلے اٹھو، پھر افطار کی تیاری کرو، ایک خوبصورت ماحول اور منظر مل جاتا ہے۔ آپ اگر روزہ رکھیں گے تو خلاف شرع نہیں ہے، رات کو دیں گے تو خلاف شرع نہیں۔ خلاف شرع کی کچھ باتیں ہیں، اس کو ختم کرنے کی سخت ضرورت ہے، لیکن اصل چیزوں کو ختم کرنا میں سمجھتا ہوں کہ علم رہ کر بھی جہالت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک